پھر بھی خاموش ہے. افسوس مجھے ان پہ نہیں ہوتا جو ظلم کر رہے ہیں, مجھے ان پہ ہوتا ہے جو خاموش ہے. انہوں نے حلف اٹھایا ہے میری اور عافیہ کی حفاظت کرنے کی. افسوس ان پہ ہوتا ہے جو اپنی ایک بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکتے, جو اپنی ایک بیٹی کو تحفظ نہیں کر سکتے. وہ کیوں ملک کو چلائیں گے؟ ایسی سیاست میں کیا رکھا ہے, ایسی کرسیوں میں کیا رکھا ہے؟ 2008 میں جب پتہ چلتا ہے کہ میڈیا پر بھی یہ خبریں ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں وہ افغانستان کی جیل میں ہیں, تو پھر وہاں سے نیو یارک جب یہ خبریں زیادہ پھیلتی ہیں, وہاں پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے, اس کے بھی سارا جو ہوتا ہے میڈیا پر آتا ہے, تو پھر وہاں سے انہیں نیو یارک شفٹ کیا جاتا ہے. اور وہاں پہ 2008 کی یہ بات ہے جب ایک قیدی جو ہے اسی جیل میں سے چھوٹتا ہے تو وہ ذہنی مریض بن گیا ہوتا ہے کہ روزانہ اس جیل میں سے ایک عورت کی چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں. تو دیکھیں پھر وہاں سے شفٹ ہوتی ہے نیو یارک. CIA نے جھوٹ بولا عدالت میں کہ 17 جولائی 2008 کو ہم نے افغانستان سے انہیں گرفتار کیا کہ یہ بم بناتی تھی, سارا سامان ان کے پاس تھا بم بنانے کا, اور انہوں نے ہمارے ہی فوجیوں پر گولیاں چلائیں جس پر انہیں وہاں کی عدالت کے جج نے 86 سال سزا سنائی تھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں, پہلے ایک جج تھا جس نے صحیح سارا کیس سنا, اور انہوں نے کہا ایک جو سٹیزن ہے وہ آپ کے ملک کی نہیں ہے, وہ پاکستان کی ہے, اور آپ اسے افغانستان سے اٹھا کے لے کے آتے ہیں امریکہ میں, اور امریکہ میں آ کے آپ کہتے ہیں یہ تو آپ کی سٹیزن ہی نہیں ہے, اس سے جو بھی اس کا کیس ہے اسے پاکستان بھیجے اور پاکستان کو بتائیں کہ اس کا یہ کیس ہے وہ خود سالو کرے کیونکہ یہ آپ کی سٹیزن نہیں ہے. اور پھر اسی جج کو وہاں سے ہٹا دیا گیا, اس کی جگہ نیا جج آیا اور جس نے انہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اس جرم میں 86 سال کی قید سنائی. اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جو بہن ہے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی, انہوں نے بھی بچوں کو کیسز کر کے اپنے کسٹڈی میں لیے بچوں کو. اور اب بھی دیکھیں 2024 کی بات ہے جب انہیں 20 سال کے بعد ملاقات کے لیے ڈاکٹر فوزیہ جاتی ہے اپنی سسٹر کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ, اور وہاں پر ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ایک پاکستانی سٹیزن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہماری گورنمنٹ سب خاموش ہے, ہماری یوتھ خاموش ہے, سب کچھ خاموش ہے. تو کم از کم ہماری گورنمنٹ نے پیسے لیے ہوئے ہیں, وہ امریکہ کی غلام ہے, ہم یوتھ تو بول سکتے ہیں, ان کے لیے آوازیں اٹھا سکتے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے نا. بٹ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں وہ کس حالت میں تھی کہ ان کی بہن تو انہیں پہچان ہی نہیں سکی. لیکن جو میں نے عافیہ کو دیکھا ہے نا, تو زندہ لاش کہتے ہیں نا, میں بھی آپ کے لاش زیادہ اچھی حالت میں, شی واز بالکل اسکیلیٹن, صرف جیسے اسکیلیٹن پہ آپ نے یوں کر کے اور ڈھال چڑھا دی ہو, آنکھیں اندر ڈھسی ہوئی, اس کی اتنی بڑی بڑی آنکھیں آپ نے دیکھی ہیں, اس کی کتنی پیاری اندر ڈھسی ہوئی تھی, نظر بھی نہیں آ رہی تھی, چنی چنی سی بالکل اندر بھی سوکھ کے اس کے اوپر پھر الزام لگائیں اور کہیں کہ یہ ڈینجرس ہے, یا اس کے اتنے ہاتھوں میں جو سچی ڈالے اور پھر کہیں کہ کس جرم کی سزا میں, اور سب پھر بھی خاموش ہے. افسوس مجھے ان پہ نہیں ہوتا جو ظلم کر رہے ہیں, مجھے ان پہ ہوتا ہے جو خاموش ہے, جو مجھے کہتے ہیں کہ میرے اپنے ہیں اور پھر وہ خاموش ہے. لیکن میں نہیں, فزیکلی میں نہیں پہچانی تھی, ہاں باتوں سے, یاد سے, اس کا چہرہ جھلس گیا تھا اور جلا دیا تھا انہوں نے, اس کو سر پہ چوٹ کی ہوئی تھی, لمپ کر رہی تھی, وہ فزیکلی حالت اچھی نہیں تھی. ان کو جیل میں ریپ کا شکار کرتے رہے, بار بار ریپ اٹیمپ کرنے کی کوشش کرتے رہے. غلام جیت پر چلایا گیا, انہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اسٹرپ سرچنگ کے لیے بولا گیا لیکن انہوں نے انکار کیا. تو پھر انہوں نے غلام جیت کے اوراف جو ہیں پیجز انہیں نیچے زمین پر بچھا کر انہیں بولا اس پر چلیں. تو اس طرح کی برہمتی کرتے رہے, ان کے ساتھ ریپ کرتے رہے. ان کے ساتھ قصور کیا ہے؟ جب انہوں نے انکار کیا اس چیز سے بھی تو انہیں وہ ایک گن لے کے انہیں مارے. جب ان کی سسٹر ان سے ملی, ان کا کوئی بھی دانت نہیں تھا, سامنے والے دانت بھی نہیں تھے, اندر والے تو چھوڑیں, سامنے والے دانت بھی نہیں تھے, صرف ایک دانت تھا, وہ بھی بالکل ہی نازک سا ہے. اس طرح کا تشدد کون کرتا ہے؟ اور سب سے پہلا سوال انہوں نے اپنی بہن سے یہی پوچھا کہ میرے بچے کیسے ہیں, سلیمان کیسے ہے. اور انہیں نہیں بتایا ان کی سسٹر نے کہ سلیمان جو 6 مہینے کا وہ ان سے کھینچا گیا تھا تو وہ تو ملا ہی نہیں ہے, نہیں پتا وہ کس سال میں تو نہیں ہے. اس طرح کا ٹارچر انہیں کیا گیا. 20 سال بعد بہن جب اپنی بہن سے ملتی ہے تو اس کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں, اور پھر وہ ایک کوسچن کرتی ہے کہ کیا پاکستان پر حملہ ہو گیا ہے. یہ سوال آپ کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن میں نے جب یہ سنا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ ایک ٹیسٹ ان کا نہیں ہے, یہ ٹیسٹ ہے ہمارا, یہ ہم جو مسلم ہیں ان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, یہ ان کا ٹیسٹ نہیں ہے. کل ہم سے جواب دی ہوگی کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا.
جب امی کو بتایا تھا اس کے بعد سے تو بات نہیں ہوئی تھی ہماری. پھر اس نے کچھ خواب وغیرہ بتائے تھے. کچھ آپ یہ کہی تھی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں نے ان سے سوال کر لیا کہ آقا میں کب تک یہاں پہ رہوں گی, تو میرا امتحان کب ختم ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے, کہتے ہیں ارے بیٹی تمہارا امتحان تھوڑی ہے یہ. تو بولی میں ایک دم سے بہت ہوئی, میں نے کہا میرا امتحان نہیں ہے, میں کیوں بندوں, میرے ساتھی اتنا برا کر رہے ہیں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو بولی کہ میں نے یہ کہا, تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی, چپ ہو گئے, خاموش ہو گئے, اور میں نے دیکھا تو بولی ان کے آنسو, پھر رونا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ میں نے یہ سوال کیوں کیا, اور انہوں نے بس بہت آہستہ سے کہا کہ یہ امت کا امتحان ہے, اور آنسو تھے ان کے. پھر وہ رونے لگے کہ میں نے یہ سوال کیوں کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا. ان کا تو ڈریم تھا نا کہ ہمارے ملک پاکستان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ایسی ہو کہ ایڈمیشن لینے کے لیے یہاں پر لائن لگائیں, ویزے لگائیں. ایسا سسٹم ہونا چاہیے. اگر یہ ایسا ہوتا تو پاکستان آج کہاں ہوتا ہے. انڈیا کو دیکھیں. اور یہاں پر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی, جب یہ ہوا تھا اسٹرپ سرچنگ کا کہا گیا تھا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو, انہی کے ساتھ ایک انڈیا کی لڑکی تھی, اسے بھی کہا گیا تھا اسٹرپ سرچنگ کا. اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے تو چلے نہ کر دیا, لیکن جو وہ انڈیا لڑکی تھی, انڈیا کے پرائم منسٹر نے بولا ہاؤ ڈیئر یو ٹچ آر وومین, ہماری عزت ہے عورت, کیسے تم اسے ہاتھ لگا سکتی ہو. اور 3 دن کے اندر اندر اس عورت کو وہاں سے سارا پروسیس کر کے اپنے ہی ملک لے کے گئے. ہندو ہو کے ان کے اندر اتنی عزت ہے اپنی عورت کے لیے, لیکن ہم مسلم ہو کے کیا کر رہے ہیں, کیا ہمارے قرآن کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم یوتھ کیا کر رہی ہے, کیوں نہیں آواز اٹھا لی, کیوں کب تک ہم لوگ خاموش رہیں گے. یہ ہمارا ان کا امتحان نہیں ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا, یہ ہمارا امتحان ہے. خدا کے لیے اپنی آنکھوں کو کھولیں, آواز اٹھائیں. اور میں ایک لنک ہم کیا کر سکتے ہیں, تو میں آپ کو اپنی جو ڈسکرپشن ہے اس میں ایک لنک شیئر کرتی ہوں, ڈاکٹر عافیہ صدیقی مومنٹ کے نام سے ہے. اس کو جتنا ہو آپ سبسکرائب کریں, شیئر کریں, تاکہ ملین میں ہوں, تاکہ ہم ان کے لیے آواز اٹھا سکیں سوشل میڈیا پر. امریکہ یہ چاہتا تھا کہ اگر یہ ریسرچ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں ہمیں نہیں دیں گی تو یہ کسی کو بھی نہیں دیں گی. لیکن دیکھیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا, انہوں نے اپنے ملک کو پہلے سوچا. لیکن غیرت ہماری مر گئی ہے, ہم اپنے ایمانوں کو, اپنے غیرت کو مٹا چکے ہیں, ختم کر دیا ہم نے اپنے ایمان کو, اپنے غیرت کو, کہ ہماری غیرت نہیں جاگ رہی. کدھر ہے یوتھ, خدا کے لیے نکلیں, آواز اٹھائیں.